اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، سیرت طیبہ کا موضوع عمومی طور پر اس کو آسان سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بہت مشکل ہے، اس اعتبار سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ہزاروں نہیں لاکھوں پہلو ہیں، اور پھر ہر پہلو جو ہے اپنے اندر سینکڑوں ہزاروں رخ رکھتا ہے۔ کسی ایک رخ کو متعین کرنا، کسی ایک پہلو کو متعین کرنا اور ساتھ ساتھ دوسرے کسی پہلو کو چھوڑ دینا بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال ہمارا آج کا موضوع کہ دور حاضر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی اہمیت اور ضرورت۔ یاد رکھیں کہ وہ دین جو ہمارے لیے کامیابی کی شرط قرار دیا گیا ہے، اللہ نے قرآن فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی اصل مذہب اور دین ہے۔ اس وقت اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس دین کے دو اہم ترین ستون ہیں، یاد رکھیں۔ ایک ستون قرآن مجید ہے اور دوسرا ستون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ ایک ستون کو مانیں گے، دوسرے کو آپ نہیں مانیں گے، ختم کریں گے تو یہ پوری عمارت ہی منہدم ہو جائے گی، قائم نہیں رہے گی۔ دور حاضر کے اندر بڑے شاطرانہ طور پر، بڑی خطرناک طریقے سے اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ بھئی آیا کیا ہمارے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، یا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی جو ہے اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ بڑے سادہ انداز میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالتے ہیں کہ کیا یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، کیا یہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے؟ ظاہری طور پر اس کو دیکھنے میں تو یہ بڑا سادہ لگتا ہے کہ برائے مہربانی اس کی ذرا قرآن مجید سے وضاحت کر دیں، لیکن اس کے مخفی پہلو کو غور سے دیکھا جائے تو یہ گویا دوسرے لفظوں میں، اگر آپ اس کی قرآن مجید سے اس مسئلے کی وضاحت نہیں کر سکتے تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی آپ نفی کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ یاد رکھیں وہ دین جو ہمارے لیے کامیابی کی شرط ہے، اسلام کے یہ دو بنیادی ستون ہیں، ایک قرآن مجید، دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ عزیز دوستو، مختصر وقت کے اندر اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ بھی آیا یہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں حدیث نبوی سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے، تو کہ یہ قرآن مجید بھی کے اندر بھی اس کی کوئی وضاحت موجود ہے؟ ہمارے جیسے مولوی سے کو پوچھا جائے تو ہم لیت و لال شروع کر دیتے ہیں، تعویلات شروع کر دیتے ہیں، اور یا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جان اس میں قرآن مجید میں تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یوں ہی ہے۔ لیکن تفسیر قرطبی کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے ہوئے اس نے دو چادریں تو پہن رکھی ہیں احرام کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سلا ہوا کپڑا بھی پہنا ہوا ہے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ بھئی یہ تم نے سلا ہوا کپڑا کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو وہ آدمی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ حضرت کیا قرآن مجید کے اندر اسی طرح لکھا ہے یا اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے؟ اس کی وضاحت آپ کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہماری طرح تو نہیں تھے، انہوں نے فوراً کہا ہاں قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے، اور قرآن مجید سے ہی میں یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی کہ دو احرام کی چادریں ہیں مرد کے لیے، اس وقت میں موجود تھا، اور اللہ نے قرآن میں اسی کی وضاحت کی ہے۔ تو گویا قرآن مجید یہ بتا رہا ہے
یاد رکھیں میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ ایک اطاعت ہے، ایک اتباع ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حکم ماننا ہے، اور اتباع کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہی آپ نے کر کے دکھانا بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ایمان کی یعنی اطاعت رسول کی لیے شرط ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جس میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اہمیت جیسے کل اس کی بھرپور اس کی اہمیت تھی، آج بھی اسی طرح ہی اس دور کے اندر بھی، اس پرفتن دور کے اندر بھی ان لوگوں کو سمجھائیں کہ ویسے ہی آپ کی اہمیت ہے۔ دارقطنی کے اندر حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی سے آپ نے بات کی کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ بتائیں، لیکن وہ قرآن مجید کی وضاحت کے ساتھ۔ تو بڑے غصے کا اظہار انہوں نے کیا اور کرتے ہوئے فرمایا تم نے صبح کی نماز پڑھی ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں جی میں نے صبح کی نماز پڑھی۔ اس نے کہا کہ اس میں جو تم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا 2 یا 4 سنتے، 2 سنتے، 2 فرض۔ اس نے کہا کہ اس کی وضاحت مجھے قرآن مجید سے کر کے دکھائیں۔ اس نے کہا حضرت قرآن مجید میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی وضاحت قرآن مجید کے اندر موجود ہو۔ قرآن مجید تو صرف یہی کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ 5 وقت کی نماز ہے، پھر ہر نماز کے اندر اتنی سنتے ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنے جو ہے نا فرائض ہیں۔ قرآن مجید اس کی وضاحت نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید صرف یہی کہتا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، اس کی وضاحت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ رجوع کریں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور اہم مثال، آپ کو تیسری مثال دیتا چلا جاؤں۔ اللہ قرآن فرماتا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یعنی یہ اس وقت تھا کہ قصر نماز کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بڑا امن کا دور ہے، نہ جنگ کا خوف ہے نہ دشمن کا خوف ہے، تو نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر ہی پڑھتے جا رہے ہیں، تو ایک اشکال یہ ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ اب تو نہ جنگ کا خوف ہے نہ دشمن کا، تو ابھی ہم نماز پوری نہ پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انعام کیا ہوا ہے اور خود اللہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے تو تم اس کے اوپر اشکال کیوں ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی مہربانی کا لطف اندوز ہو، مزے لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا چھوٹ دے دی ہے کہ امن کی حالت میں بھی تم قصر نماز پڑھتے رہو۔ تو گویا قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ جنگ اور دشمن کے خوف سے قصر نماز کا حکم ہے، لیکن دوسرے لفظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امن کے حالات کے اندر ہمارے پاس جو حجت ہے قصر نماز کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ قرآن مجید کی طرح، جیسے قرآن مجید اتھارٹی ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی ویسے ہی اتھارٹی ہے۔ ان دونوں اتھارٹیوں کو مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔